مسلمانوں، میرے بھائیوں، تم مادر وطن چھوڑ کر جا رہے ہو، تم نے سوچا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تمہارے اس طرح فرار ہوتے رہنے سے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب پاکستان کے علاقائی باشندے اپنی اپنی جداگانہ حیثیتوں کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر تم بنگال میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے، اگر تم صوبہ پنجاب میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے، اگر تم صوبہ سرحد اور بلوچستان میں جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی کہلاؤ گے، اگر تم صوبہ سندھ میں بھی جا کر آباد ہو جاؤ گے تو ہندوستانی ہی کہلاؤ گے۔ اور جب یہ قومیں خود کو مستقل قرار دینے لگے تو ذرا غور کرو، کیا اس وقت تمہاری پوزیشن پاکستان میں بن بلائے مہمان کی طرح نازک اور بے کسانہ نہ رہ جائے گی؟ دیکھو اور غور سے سنو، ہندو تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے لیکن وطنی مخالف نہیں، اور تم اس صورتحال سے نمٹ سکتے ہو، مگر پاکستان میں تمہیں کسی وقت بھی قومی اور وطنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا جس کے آگے تم بے بس ہو جاؤ گے۔ اور شروع سے ہی بنیادی طور پر سب سے پہلی بات جس نے مجھے پریشان کیا وہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف تھا، جو چند سرکاری ملازمین کا فعل اور چند خود غرض و مفاد پرست اشخاص نے حکومت برطانیہ کی سیاسی فریب کاری کا شکار بن کر مسلمان امت کو ہر سیاسی حق سے محروم اور ان کے ذہن کو مفلوج کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خود حکومت برطانیہ مسلمان گروہ کو اس نظر سے دیکھا کرتی ہے جیسے ایک شوہر اپنے حرم کی بیوی کو دیکھا کرتا ہے۔ اور پچھلے دنوں 1948 میں لکھنؤ کے ایک اجتماع سے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان بربادیوں میں جو 1947 کے بعد ہوتی رہی، بدقسمتی سے ہر فرقہ پرست جماعت کے لوگ اس میں اضافہ کرتے رہے، اور کوئی جماعت ایسی نہیں کہ جس کے دامن پر خون کا دھبا نہ لگا ہو۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس دروازے سے یہ فرقہ پرستی آئی ہے اس دروازے کو بند کر دیں۔ میرے عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی خو چکا لاش پر ایک ریشمی لحاف ڈال دو گے تو کیا یہ ثابت کر سکو گے کہ وہ مردہ لاش نہیں ہے؟ اللہ علیم ہے کہ مجھے سورج اور چاند کے وجود کا اتنا یقین نہیں جتنا حق کی کامیابی اور باطل کے خسران پر ایمان ہے۔ کوئی سچی بات اس لیے ترک نہیں کی جا سکتی کہ لوگ اس کا استقبال نہیں کریں گے۔ سچ سچ ہے، اگرچہ تمام عالم میں اس کا ایک بھی دوست نہ ہو۔ سچائی کی پہچان حقیقت پر میرا اعتماد ہے، اور اعلان حق اور امر بالمعروف و فرض شرعی خوف ظنون و ہجوم شبہات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو چراغ کی روشنی دھندلی نظر آتی ہو تو یہ ان کی آنکھوں کا ضعف ہے، ان کی خاطر چراغ گل نہیں کیے جا سکتے۔ میں مسلمان ہوں اور وہ میرے یقین کے لیے بس کرتا ہے جو میرے اللہ کی کتاب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بتایا ہے۔ آزاد رہنا ہر فرد اور قوم کا پیدائشی حق ہے۔ کوئی انسان یا انسان کی گڑی ہوئی بیروکریسی یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ خدا کے بندوں کو اپنا محکوم بنائے۔ محکومی اور غلامی کے لیے کیسے ہی خوشنما نام کیوں نہ رکھ لیے جائیں، لیکن وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔ چنانچہ جب ہمارا اسلام مسلمانوں کو یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ ایسی مسلمان حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہ کرے جو قوم کی رائے اور انتخاب سے وجود میں نہ آئی ہو۔ اگرچہ آج ہندوستان میں ایک خالص مسلم حکومت قائم ہو جائے مگر اس کا نظام بھی شخصی ہو یا چند حاکموں کی بیروکریسی ہو تو اس وقت بھی میرا یہ فرض ہوگا کہ اس کو ظالم کہوں اور تبدیلی کا مطالبہ کروں۔ میرے بھائیوں، آپ کے ذہن نشین یہ بات ہونی چاہیے جو میں شروع سے کہتا چلا آیا ہوں کہ اس
हिंदुस्तान को हमने इस्लाम के जखीरों की वो सबसे ज्यादा कीमती चीज दे दी जिसकी इसे सबसे ज्यादा एहतियाज थी। हम अपने साथ जखीरे लाए थे और ये सरजमीन भी अपने जखीरों से मालामाल थी। हमने अपनी दौलत इसके हवाले कर दी और इसने अपने खजाने के दरवाजे हम पर खोल दिए। हमने इसे जमहूरियत और इंसानी मसावात का पैगाम पहुंचा दिया। तारीख की पूरी 4 सदियां इस वाक़े पर गुजर चुकी हैं। अब इस्लाम भी इस सरजमीन पर वैसा ही दावा रखता है जैसा हिंदू मजहब का रहा है। इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मैं बार बार ये बता चुका हूं कि इस हिंदुस्तान के 11 सूबों में 4 सूबे ऐसे हैं जहां अक्सरियत मुसलमानों की है और दूसरी मजहबी जमातें अक़लियत की हैसियत रखती हैं। अगर ब्रिटिश बलोचिस्तान का भी इसमें इजाफा कर दिया जाए तो 4 की जगह मुस्लिम अक्सरियत के 5 सूबे हो जाएंगे। अगर हम अब भी मजबूर हैं कि मजहबी तफरीक की बिना पर ही अक्सरियत और अक़लियत का तस्वुर करते रहे तो भी इस नक्शे में मुसलमानों की जगह महज एक अक़लियत की दिखाई नहीं देती। वो अगर 6 सूबों में अक़लियत की हैसियत रखते हैं तो 5 सूबों में हमारी अक्सरियत की जगह हासिल है। ऐसी हालत में कोई वजह नहीं कि मुसलमानों को एक अक़लियती गिरोह होने का एहसास मुस्तरब करे। मैं मुसलमान हूँ और फख्र के साथ महसूस करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम की 1300 बरस की शानदार रिवायतें मेरे विरसे में आई है। मैं तैयार नहीं कि उसका कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी जाया होने दूँ। इस्लाम की तारीख, इस्लाम की तालीम, इस्लाम के उलूम व फ़नून, इस्लाम की तहजीब मेरी दौलत का सरमाया है और मेरा फर्ज है कि मैं इसकी हिफाजत करूँ। दरअसल के मुसलमान होने के मैं मजहबी और कल्चरल दायरे में अपनी खास हस्ती रखता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसमें कोई मुदाखलत करे। 23 मार्च 1942 को बाग़ बैरून देहरी दरवाजा लाहौर में लाखों मुसलमानों के एक अजीब इज्तिमा से जब मैंने खिताब किया था तो मुझे 1921 का जमाना याद आ गया जबकि मैंने जमीयतुल उलमा की सदारत की थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त मेरे आज़म और ईमान की जो सूरत थी इसमें अब तक जर्रा भर तब्दीली नहीं हुई है। वक्त के तकाज़ों से बात बातों में तो तब्दीली हो सकती है लेकिन जिन चीजों की बुनियाद ही ठोस अकीदे और हकीकत पर वो नहीं बदलती। मैंने 18 बरस की उम्र में सोच समझ कर एक फैसला किया था, चुनांचे अब तक इस पर कायम हूँ। मैं आंखों से देख रहा हूँ कि मेरे सामने चिराग जल रहा है। अगर 20 लाख इंसान भी मुझे यकीन दिलाना चाहे कि चिराग नहीं जल रहा तो मैं एक मुस्तकिल हकीकत से आंखों को बंद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आने वाले जमाने को कमजोरी और तजबरत से नहीं देखता बल्कि अज़्म हिम्मत और हौसले से देख रहा हूँ। लेकिन जो कौम अपने आप को बचाने पर कादिर न हो उसको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बचा सकते। ये कागज के पुर्जों पर लिखे हुए कानून महफूज नहीं कर सकते। मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ है। अगर 10 करोड़ के बजाय मुसलमान 10 लाख भी होते और इनके दिल में ये ख्याल होता कि वो मरने के लिए तैयार नहीं जिंदा रहने के लिए तो कोई कौम उनको नहीं मिटा सकती। हिंदुस्तान में आबाद इतनी बड़ी मुसलमान तादाद को अक़लियत करार देना और इनके लिए अक़लियती हकूक़ और अक़लियती अलहदगी का मुतालबा करना न सिर्फ बुज़दिली है बल्कि इनके शानदार मुस्तक़बिल के लिए तबाहकुन भी है। मेरे नज़दीक हिंदुस्तान में मुसलमानों की हैसियत अक़लियत की नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अक्सरियत की है और ये अक्सरियत हिंदुस्तान की किस्मत के तमाम सियासी व इक़्तिसादी तमद्दुनी फैसलों में बराबर के हकदार और हिस्सेदार है। बस मेरी जगह कमजोरी और तजबरत की नहीं बल्कि यकीन और ईमान की है। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद यानी 10 करोड़ होते हुए भी तुम ये ख्याल करते होगे फना हो जाओगे, मिट जाओगे तो इसका क्या इलाज कि 10 करोड़ लाशों को कोई तहफ़्फ़ुज़ और कोई दस्तूर नहीं बचा सकता। मेरे सीने में एक अंगीठी तय गई है। मैं वही हरारत आपके अंदर पैदा करना चाहता हूँ। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि क्या इंसानी तादाद की इतनी अजीम मिक़दार एक आजाद और जमहूरी हिंदुस्तान में अपने हकूक़ और मफाद की निगहदाश्त खुद नहीं कर सकती थी? मेरे भाई, दुनिया में वही बचता है जिसकी पांव के नसें मजबूत हों। मैं आपको आइंदा नक्शों के भरने से नहीं रोकता, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस की सदारत के 2 बरस में मैंने जो कोशिशें की और मुसलमान लीडरों ने जिस तरह इन्हें ठुकराया
اس کے بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے مجھے پھر دہرانا پڑتا ہے کہ جب میں نے مسلم لیگ کی پاکستانی اسکیم کے تمام پہلوؤں پر بہت کچھ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لیے اس اسکیم کے جو بھی نقصان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کے لیے تجویز سخت تباہ کن ثابت ہوگی۔ اس سے ان کی کوئی مشکل حل ہونے کے بجائے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اول پاکستان کا لفظ میرے نزدیک اسلامی تصورات کے خلاف ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی۔ اس روئے زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی علامت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی صفات کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی اسکیم کے ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم اور ضائع ہو جائے گی، اور میرے نزدیک یہ بدترین بزدلی کا نشان ہے کہ میں اپنی میراث پدری سے دست بردار ہو گئے چھوٹے سے ٹکڑے پر قناعت کر لوں۔ میں اس مسئلے کے دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تنہا مسلم مفاد کے نقطۂ نگاہ سے بھی غور کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر پاکستان کی اسکیم کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور دوسروں سے اسے منوانے پر اپنا پورا زور صرف کر ڈالوں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم سے مسلمانوں کی جماعت اور ملی مفاد کو ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ان کا کوئی اندیشہ دور ہو سکے گا۔ ہاں، جو تجویز اور فارمولہ میں نے تیار کیا تھا جسے کابینہ مشن اور کانگریس دونوں سے ہی منظور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جس کی روح سے تمام صوبے مکمل طور پر خود مختار قرار دے دیے گئے تھے، اس میں پاکستانی اسکیم کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ان نقائص سے پاک ہے جو ان کی اسکیم میں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا جذبات سے بالاتر ہو کر اس کے ممکنہ نتائج پر غور کریں کہ ہندو اکثریت کے علاقوں میں کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان مگر بہت چھوٹی چھوٹی اقلیتوں کی صورت میں پورے ملک میں بکھر کر رہ گئے اور آج کے مقابلے میں آنے والے کل میں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ جہاں ان کے گھر بار اور بود و باش 1000 سال سے چلی آ رہی ہے اور جہاں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے مشہور اور بڑے بڑے مراکز تعمیر کیے، ہندو اکثریت کے علاقوں میں بسنے والے یہ مسلمان ایک دن اچانک صبح کھلتے اپنے آپ کو اپنے گھر اور وطن میں پردیسی اور اجنبی پائے گئے، صنعتی تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہو گئے اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہو گئے جو خالص ہندو راج بن گئی۔ پاکستان میں خواہ مسلمانوں کی مکمل اکثریت کی حکومت ہی کیوں نہ قائم ہو جائے، اس سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز حل نہیں ہو سکے گا۔ یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کے مد مقابل بن کر ایک دوسرے کی اقلیتوں کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی، اس سے صرف یرغمال اور انتقام کا راستہ کھلے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 10 جون 1940 میں کانگریس کی صدارت سنبھالنے کے بعد جب میں نے ہندو مسلم اختلاف کے تصفیے کی غرض سے بحیثیت صدر کانگریس مسٹر محمد علی جناح صدر مسلم لیگ کو یہ تجویز بھیجی تھی کہ ہندوستان کے تمام صوبوں اور مرکز میں کسی ایک پارٹی کے وزرات کے بجائے کانگریس اور مسلم لیگ پر مشتمل مخلوط وزراتیں بنائی جائیں، لیکن مسٹر جناح نے میری تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ تم کو کانگریس نے شوگوائے کی طرح کانگریس کا صدر بنایا ہے، اس لیے میں تم سے کسی طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور برابر کی سطح پر ہندو مسلم تصفیے کا وہ موقع جس طرح ہاتھ سے نکل گیا، میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ غیر تقسیم شدہ ہندوستان کی پہلی حکومت جو 14 ارکان پر مشتمل ہوتی اور جس میں 7 مسلمان نمائندے ہوتے اور 7 غیر مسلم نمائندے جن میں ہندو صرف 2 ہوتے، اسلام اور مسلمانوں کے کون سے اہم مفاد کے پیش نظر مسٹر جناح کے لیے قابل قبول نہیں تھی؟ کیا اس طرح مسلمانوں کو ہندوستان کی پہلی حکومت میں ایک معقول حصہ نہیں مل رہا تھا؟
میرے بھائیوں، میں آپ کو اس واقعے کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لارڈ ویل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے مقرر ہو کر آئے اور انہوں نے دھیرے دھیرے سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، گاندھی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کا نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا۔ بالآخر 3 جون 1947 کو ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کا اعلان کر دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ اعلان دراصل نہ تو ہندوستان کے مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں، اس سے صرف برطانوی مفاد کی حفاظت مقصود تھی، اس لیے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکثریت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر دینے سے برطانیہ کو بر صغیر میں اپنے پاؤں ٹکانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا۔ ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برسر اقتدار آ جائیں گے، مستقل طور پر برطانیہ کے زیر اثر رکھی جا سکتی تھی، اور اس کا اثر ہندوستان کے رویے پر بھی پڑنا لازمی ہوگا۔ ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی 2 آزاد ریاستیں وجود میں آ گئیں جو یکساں طور پر برطانوی کامن ویلتھ کی ممبر بننے پر راضی ہو گئی، اور پھر میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا بدترین دشمن بن کر قتل عام، غارت گری اور لوٹ مار پر اتر آیا۔ خون کی لکیروں کے ساتھ 2 ملکوں کی سرحدیں کھنچ جانے لگیں، اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہ گئے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی، لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا۔ پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے، جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانوی حکومت کا پروردہ رہا ہے، اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائبہ نہیں رہا ہے، اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ پبلک کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہو ہی گئے ہیں۔ یہ ہندوستان میں رہ جانے والے کروڑوں مسلمان جو اب ابد تک ہندوؤں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے، پاکستان کے بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے۔ اور اسی طرح سے پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی، اقتصادی کمزوری اور سیاسی پسماندگی کا شکار رہیں گے، یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ کیا یہ بات غور کرنے کی نہیں کہ جب تقسیم کی بنیادی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان عداوت پر رکھی گئی تھی تو پاکستان کے قیام سے یہ منافرت ایک آئینی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس کا حل اب اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ دونوں ملک خوف و ہراس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخراجات بڑھاتے رہنے پر مجبور رہیں گے اور معاشی ترقی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن آج اگر میں ملامت کروں تو کس کو کروں، کیسے کروں اور کیوں کر کروں؟ اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو کس دیوار سے سر ٹکراؤں؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز یہاں لے آئی ہے؟ میرے لیے یہ شاہجہاں کی مسجد، اس یادگار مسجد میں یہ پہلا اجتماع نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں جس پر جن رہا کہ بہت سی گردشیں بیت چکی تو میں یہیں سے خطاب کیا تھا، جب تمہارے جسموں پر اطمینان کی بجائے اطمینان تھا اور تمہارے دلوں میں شک کے بجائے اعتماد تھا، اور آج تمہارے چہرے پر اضطراب اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند برسوں کی بھولی بچری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ ڈالی، میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی اور تم نے میری کمر توڑ دی۔ حتیٰ کہ پچھلے 7 برس کی ترسنما